احمد اویس صاحب آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ شرجیل انعام میمن کی اور رانا ثناء اللہ کی ویڈیو بڑی وائرل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہمارے رہنما کہتے ہیں کہ میں تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں زرداری صاحب سے بیٹھ کے بات کر لوں گا, ان کو منا لوں گا. یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں, اس کو ٹی وی پہ نہ اچھالے, ٹی وی پہ سیاستدانوں کو نہ لڑائیں. یہ اینکرز کا شوق ہے ہمیں برا دکھانے کا. لیکن میٹر آف دا فیکٹ اس کے جو ایلیگیشنز تھیں, جو باتیں ہیں, بہت بڑی ہیں. آج ایک عام پاکستانی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم مقابلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مقابلہ صرف الیکشنز کے دوران ہی ہوتا ہے, اس کے بعد دونوں بیسٹ فرینڈز فار ایور بن جاتے ہیں, بی ایف ایف. آپ کی نظر میں احمد صاحب یہ ماحول کیا ہائیبرڈ نظام میں اب تا حیات چلے گا جب تک ہم سب زندہ ہیں, یا پھر کچھ تبدیلی آئے گی, اور اس ماحول کو, اس نتیجے, اس نہج تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ احمد اویس صاحب. دیکھیے, میں تو بڑا کنونس ہوں اور میں بڑی اوپنلی یہ بات آپ کے سامنے اب بھی کر رہا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے, خدا نہ کرے, یہ اتنا بڑا نقصان پہنچائے گا پاکستان کو کہ ناقابل تلافی ہوگا. اس نقصان اس ڈھب کا ہوگا, اس انداز کا ہوگا, کیونکہ یہ ناٹ اونلی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کسی آئین اور قانون کے ضابطے سے باہر بنایا جاتا ہے, ان کے ضابطوں کے درمیان یہ سسٹم چل نہیں سکتا. یہ اس بیسک جو ٹو نیشن تھیوری تھی پاکستان کی, میں یہاں بات یہ کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں. پاکستان کو جب ایک الگ ایک نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا, وہ نظریہ جو تھا وہ رسول پاک کے وہ 3 الفاظ کے اوپر, 3 فکروں کے اوپر تھا کہ اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی, کوئی شخص انکلوڈنگ امیر المومنین قانون سے بالاتر نہیں ہوگا, تابع ہوگا, اور قانون کے سامنے برابر ہوں گے سب. آپ نے ہائیبرڈ نظام میں قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا. یہ خطرناک اٹیمپٹ ہے. یہ ڈسپوٹزم جو ہے یہ پہلے بھی ہماری جو اسلامک اسٹیٹ بنی تھی, آپ سوچئے کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی اسٹیٹ تھی, اور وہ سسٹم جیسا تھا وہ قانون کی بالادستی کے نظام پہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ ڈسپیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے آج بھی پاکستان کو قائم رہنا ہے تو آپ کو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ آنا ہوگا ہر صورت. آپ کو نہیں لگ رہا یہ ہائیبرڈ نظام تا حیات چلے گا سر؟ آپ کو نہیں لگ رہا؟ نہیں چلے گا, چل ہی نہیں سکتا. یہ آپ کو یہ آرٹیفیشل لگ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے تو صحیح تھا کہ کبھی سوچ سکتی تھی کوئی اگر سول حکومت آئین کے مطابق بنی ہوئی ہوتی تو آپ جو ہے رابلہ کورٹ میں جو قانون لہو کی اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, کبھی ہو سکتی تھی ایسی؟ کبھی پاسبل تھا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نادر قبول, میں آپ کی جانب سے نادر کی طرف بڑھنا چاہوں گا. نادر, آپ کی نظر میں اب نوجوانوں کو آپ کیا جواب دیتے ہیں جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی باریاں لگاتی رہتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہے, اور جس طرح کل وہ تھوڑی بہت بات بھی ہوئی تھی وائرل ویڈیو میں کہ آپس میں تو وہ محبت کے میسیجز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے تنقید کا مناظرے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ سیاسی ماحول صحت مند ہے, نہیں ہے, صحیح ہے, غلط ہے؟ ایسی ہی سیاست تھی جو ذوالفقار بھٹو نے شروع کی تھی. نادر قبول. دیکھیں جی, یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ہماری جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, کوئی ذاتی کوئی ہماری دشمنیاں نہیں ہیں. میرے اکثر دوست نون لیگ یا پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب پاکستانی ہیں, اور سیاسی اختلافات کو بالکل بھرپور طریقے سے ہم سامنے رکھتے ہیں, بیکاز ہمارے, جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا, ہمارے سیاسی منشور الگ ہیں, ہماری مینیفیسٹوز الگ ہیں. مگر نوجوان کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جس مرحلے پہ اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, نوجوانوں کی گولڈن اپرچونٹی ہے, بیکاز 65 to 70% جو پاپولیشن پاکستان کی وہ یوتھ ہے, باشعور بھی ہے اس وقت, اور وائس بھی ہے ان کی. بیکاز ابھی ایز کمپیئر ٹو کنونشنل میڈیا چینلز جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں, اس پہ نوجوانوں کو کافی انفارمیشن بھی مل جاتی ہے, کبھی کبھار انفارچونیٹلی فیک انفارمیشن بھی مل جاتی ہے, مگر وہ اپنی رائے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں. مگر
they should be part of the political process. اور جب بھی الیکشن لیکن نادر پہلے تو صرف پی ٹی آئی والے فارم 47 کہتے تھے, اب تو پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کو فارم 47 کہہ رہی ہے, تو حقیقت آپ بھی فارم 47 کہتے ہیں نون لیگ کو؟ دیکھیں جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ تو فارم 47 ہی ہوتا ہے. فارم 45 تو انڈیویجول پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس ہوتے ہیں, جو کمپائلڈ ریزلٹ ہوتا ہے اس کو فارم 47 ہی بولتے ہیں. بٹ ہاں جہاں پہ اوبیسلی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ الیکشن ٹرائبیونلز بھی ہوتے ہیں اور جوڈیشل ایک پروسیس ہوتا ہے, تو اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو بالکل اس کو سامنے پیش ڈونٹ یو تھنک یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ نادر پیپلز پارٹی کیوں فارم 47 کا ساتھ دے رہی ہے, عوام کے حق کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیں اگین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم جو ہیں اس وقت بالکل عوام کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. یہی ہائیبرڈ نظام ہے, اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ ملک تو چلانا ہے, جمہوریت تو چلانی ہے. ابھی اگر ہم فار ایگزامپل الگ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ سے, تو جس مرحلے سے یہ پورا خطہ گزر رہا ہے, ابھی ہمارے پڑوس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, وی آر ان اے ویری سینسیٹیو سچویشن رائٹ ناؤ. ملک کو تو چلانا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سیاسی اختلافات کو بھی ساتھ رکھیں گے, ان کو ہم کمپرومائز نہیں کر رہے, اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز نہیں کر رہے, بٹ جو ملک کے جو سینسیٹیو اسٹریٹجک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے ان کا بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں, اور دینا چاہیے بھی. ہر پاکستانی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستانی شہری کو ساتھ دینا چاہیے اس وقت. بالکل ٹھیک. علی صاحب آپ کا نظریہ حضور, یہ جو انتخابات میں اس وقت پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کو فارم 47 کہہ رہی ہے, پھر کہا جا رہا ہے کہ 2500 ارب روپے دبئی چلے گئے, ذرا چھان بین کی جائے, یہ اس طرح کے الزامات, عوام پھر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے حکمراں کچھ چھپا رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں؟ جس طرح نادر نے بات کی کہ قومی اسٹریٹجی اور قومی نظریے کی خاطر ہم بہت سارے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, آپ کا نظریہ علی گوہر بلوچ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے اس ایشو کو ایڈریس کروں گا, یہ جو بات کروں گا جو احمد عبید صاحب نے کی. سر احمد عبید صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ وہی اسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جس نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, جو سیاست پر یقین نہیں رکھتے, جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں, اور جو ملک کے نظام میں انتشار پھیلاتے ہیں, جو ملک میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, کیل والی لاٹھیاں لے کر آتے ہیں اور ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی جو کشمیر میں چند ایک شر پسند عناصر ہیں, ان کے پس پردہ یہی لوگ ہیں, اور یہ بھی ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں اس صفوں کے اندر. ریاست کے اندر جو بھی انتشار پھیلائے گا, جو بھی وہاں پر قتل و غارت کرے گا کشمیر کے, آپ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر پولیس کے کتنے بندے شہید ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر حملے کیے گئے اور ان کو بھی شہید کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر کوئی بھی جو فتنہ پھیلائے گا, جو ملک کے اندر انتشار پھیلائے گا, جو ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ ہی نپٹا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. اور جس طرح سے بلوچستان کی صورتحال KPK کے اندر جس طرح سے فتنۃ الخوارج اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے ہمارے کشمیر کے اندر بھی آگ لگانے کی کوشش کریں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کی سرکوبی تو ہے ضروری. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگائے, انہوں نے لگائے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو عوام کی عدالت ہے, جب الیکشن ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہیں, فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس وقت جج کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ عوام کا ووٹ کی ہوتی ہے. کیا یہ ساری باتیں عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کی جاتی ہیں بلوچ صاحب؟ نہیں, جذبات سے کھیلنے کے لیے نہیں کی جاتی. عوام کے سامنے اپنا موقف اور مدعا رکھا جاتا ہے, اس کے بعد عوام نے ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اگر وہ آپ کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ